اسلام نے مردوں کو زیادہ حقوق دیے اور عورتوں کو کم دیے۔ اسلام نے مردوں کو بھی حق دیا ہے، عورتوں کو بھی حق دیا ہے، اور ایسا کہیں پر نہیں کیا کہ مردوں کو زیادہ دیے ہیں عورتوں کو کم دیے ہیں۔ اسلام نے جس کے لیے جو حق بنتا تھا اسے وہ دیا ہے اور کامل طور پر دیا ہے، اور اس کو پرووائڈ کرنے کی، اس کو دینے کی باقاعدہ دین اسلام نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ تو جو حق مرد کا ہے تو کئی جگہوں پر وہ عورت کا بھی ہو سکتا ہے، اور جو حق عورت کا ہے وہ کئی جگہوں پر مرد کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر مرد کا حق یہ عورت کا حق بن جائے، یا ہر وہ حق جو عورت کو دیا گیا ہے وہ مرد کا بھی بن جائے، تو اس طریقے سے بہت ساری خرابیاں جنم لیں گے۔ دین اسلام یہ فرماتا ہے کہ عورت کی جو ضروریات ہیں، عورت کو جو چیزیں ملنی چاہیے، جن پر عورت کا حق ہے، اسے وہ دی جائے، اور جو مرد کی ضروریات ہیں اور مرد پر جو حق کے لیے جو چیزیں حق بنتی ہیں اس کا، مردوں کو وہ چیزیں عطا کی جائے۔ تو یہ دین اسلام نے انصاف کا نظام ہم کو دیا ہے اور سب کے الگ الگ حقوق بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ مرد سپیریئر ہے اور عورت اس سے کم ہے، یاد رکھیے گا اس کانسیپٹ کو تھوڑا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام نے مرد کو افسر بنایا ہے اور مرد کو مختلف قسم کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے حکم دیا ہے کہ مرد مختلف قسم کے معاملات کو سر انجام دے، اور جو دوسری صنف ہے، عورت ہے، اس کو ان معاملات کے اندر آسانی فراہم کی جائے۔ دین اسلام نے مختلف قسم کے جو مشقت والے کام ہیں وہ مردوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو گھریلو کام ہیں، خانگی کام ہیں کہ جو عورت کی صنف سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اس کے مزاج سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اس کی طاقت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو دین اسلام نے اس طرح کے کام عورت کو کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر مرد اور عورت کا ایک الگ الگ پورے کا پورا نظام دین اسلام نے بنایا ہے، اور الحمدللہ دین اسلام نے حقوق بھی دیے ہیں، عزت بھی دی ہے، اور ہر اعتبار سے مختلف خوبیاں دین اسلام نے عطا فرمائی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ حالات ان جگہوں کے، ان زمانوں کے اور ان قوموں کے رکھتا ہوں کہ جو آج کل کے دور میں بڑے سویلائزڈ لوگ کہلاتے ہیں، بہت تہذیب والا معاشرہ کہلاتا ہے، اور وہ معاشرہ کہلاتا ہے کہ جو حقوق کا علم بردار بنتا ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے اور برابری کی بنیاد پر ملنا چاہیے۔ تو ان زمانوں میں اور ان کے مذاہب میں اور ان کے کلچر میں عورت ذات کی کیا حیثیت تھی، عورت کو کس طرح کی قسم سمجھا جاتا تھا اور معاشرے میں اس کا کیا اسٹیٹس ہوتا تھا، وہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تشریف آوری ہوئی اس دنیا میں، آپ پیدا ہوئے، تو آپ سے پہلے جو یورپ کی حالت تھی، یورپ ہمارے یہاں بر اعظم ہے دنیا کے اندر، اور بڑی ایک سویلائزڈ ایک اس کی معاشرے کی بات کی جاتی ہے، اس کی سٹیزنز کی اس کی تعریف کی جاتی ہے، ان کے رہن سہن کی بات کی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ہر شخص کو آزادی حاصل ہے۔ تو یہ جو یورپ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یورپ میں لوگوں کو، یہ جو عورتیں تھیں، ان کو صرف ایک حقیر شے، بہت معمولی شے اور ذلت والی شے تصور کیا جاتا تھا، اور ان کے نزدیک صرف عورت ایک ماتحت مخلوق تھی کہ جس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ بس نسل کو بڑھاتی جائے، اور اس کے علاوہ کوئی کام اس عورت کا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ آپ خود کنفرم بھی کر سکتے ہیں، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ تاریخ یورپ پڑھیں، یہ زمانے بھر کی تاریخیں مختلف لوگوں کے اس سے قلموں سے لکھتی چلی آئی ہیں، تو ان آپ جب تہذیبوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج تو یہ موجودہ جو حالت ہے تو اس سے پہلے کیا حالت تھی۔ تو جو پہلے کے حالات ہیں ان کے مطابق جو عورت کا سٹیٹس تھا وہ بہت حقیر ایک شے کا تھا، بہت حقیر سی حقارت والی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کا صرف کوئی کام نہیں ہے، ایک ہی کام ہے، اور وہ کام اس سے لیا جائے، وہ نسل کو بڑھاتی رہے، اس کے علاوہ کوئی کام عورت کا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک مشہور ڈرامہ نگار ہے یوریپائڈس یا یوریپیڈس، اس نے میڈیا کے سامنے عورتوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ وومن آر امپورٹنٹ
for good but clever contrivers of all evil. یعنی عورت نیکیوں کے معاملے میں کمزور ہے لیکن تمام برائیوں کی ایجاد کرنے والی ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ یہ میں ان زمانوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان لوگوں کے قول بیان کر رہا ہوں کہ جن کے لوگ بڑا فالو کرتے ہیں اور جن کو سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو ویژن ہے اور ان لوگوں کی جو سوچنے کا جو عالم ہے اور جس قدر یہ لوگ براڈ مائنڈڈ ہیں، تو اگر ان لوگوں کی سوچ ہمارے پاس بھی آ جائے تو ہمارا معاشرہ بھی ایک تہذیب والا معاشرہ بن جائے گا۔ تو اسی معاشرے کا مشہور ڈرامہ نگار، اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو ڈرامہ نگار یا رائٹرز ہوتے ہیں یہ تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں جو بات آتی ہے اس کے کچھ لمٹس ہوتی ہیں، کوئی حدود اربع ہوتی ہے اور اس کی کوئی رولز ہوتی ہیں، ریزولوشنز ہوتی ہیں اور کوئی انز اینڈ آؤٹس اور ساری چیزیں اس کی طے شدہ ہوتی ہیں۔ مختلف مقدمات کو ترتیب دینے کے بعد یہ لوگ کوئی بات لکھتے ہیں یا اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا تعلق تھنکنگ سے ہوتا ہے، اور جو انسان اپنی عقل کا جتنا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی عقل میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی مخلوق سے تعلق رکھنے والا ایک رائٹر شخص جب یہ بات کرے کہ عورت نیکیوں کے معاملے میں کمزور ہے لیکن برائیوں کا جہاں تک دیکھا جائے تو برائیوں کی ماں ہے، یعنی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ عورت سے شروع ہو کر عورت پر ختم ہوتی ہیں، اور نیکیوں کی جہاں تک بات ہو تو ونس ان اے بلو مون ہے کہ کبھی کبھی کوئی نیکی عورت کر جائے تو کر جائے، ورنہ اس کے علاوہ اور نیکیوں کے معاملے میں بڑی کمزور ہے۔ آگے چلیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے اور آپ کے آنے کے بعد انجیل بھی ان کے درمیان آئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بھی لوگوں کو ایک مہذب معاشرہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے انجیل کے اندر بھی تبدیلیاں کی۔ حضرت عیسیٰ کا جو مقام ہے وہ ماننے کے بجائے ان کے متعلق طرح طرح کے شبہات اپنے ذہنوں میں پالے۔ کسی نے ان شبہات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو حقیر جانا اور مارنے کے در پہ ہوئے، تو کسی نے ان کو اتنا مقدس درجہ دے دیا کہ جو معاذ اللہ ان کا بنتا ہی نہیں تھا، بلکہ جو درجہ دینا ان کے حضرت عیسیٰ کے خدا کی بھی شان کے خلاف تھا اور حضرت عیسیٰ کی اپنی شان کے بھی خلاف تھا۔ ان لوگوں نے افراط و تفریط کا شکار ہو کر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو پسے پش ڈالا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان لوگوں کا کہنا یہ ہوا کہ گناہ کا آغاز عورت کی وجہ سے ہوا اور اسی کی وجہ سے ہم سب مرتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد انجیل ان کے درمیان بائبل موجود تھی، اس بائبل کے موجود ہونے کے بعد ان لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی، اور آج بھی جو بائبل موجود ہے، بائبل کے مختلف قسم کے ایڈیشنز ملتے ہیں اور آپ کو کئی قسم کی بائبل مل جائے گی، تو آج بھی جو موجود بائبل ہے تبدیل شدہ، اس کے اندر بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو عورت کے متعلق ایسے جملے ملیں گے کہ جو عورت کے مقام کے خلاف ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر وہ رویہ اور وہ سلوک روا نہیں رکھا جا سکتا کہ جو آج کل کی موجودہ بائبل کے اندر ان لوگوں نے اپنی مرضی سے ڈالے تھے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے کہاں سے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی صنف کے متعلق، کسی بھی قسم کے متعلق، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کوئی کمزور بات نہیں آ سکتی، کوئی ایسی بات نہیں آ سکتی جو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہو یا ان کے حقوق کے خلاف ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بدلتی نہیں ہے۔ وہ جو بات فرماتا ہے اس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، اپنا ایک اصول ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اگر عورتوں کو حق دے، عورتوں کی عزت بیان فرمائے، اپنے محبوب کی زبان کے ذریعے عورتوں کے حقوق کا پرچار کروائے، اور بائبل کے اندر انہی حقوق کے خلاف یا عورت ذات کو معاذ اللہ کوئی کمزور دکھانے کے لیے، اس کا حق کم کرنے کے لیے اس میں آیتیں اتار دے، تو یہ تو سمجھ میں بات ہی نہیں آتی، یہ تو خدا کی شان کے خلاف ہے۔ اب یہ جو اس کے اندر جملے آئے یہ کس نے لکھے؟ یہ ان لوگوں نے لکھے جو حضرت عیسیٰ کے بعد تھے۔ حضرت عیسیٰ کے اپنے زمانے میں تھے، حضرت عیسیٰ کے بعد بھی بائبلز میں چینجنگ کرتے رہے، تو اس زمانے کے لوگوں کی جو ذہنیت تھی وہ آج کی بائبل کے ذریعے ہم کو نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کا آغاز عورت کی وجہ سے ہوا ہے اور اسی عورت کی وجہ سے ہم سب کے سب مارے جاتے ہیں۔ یہ اسی قسم کی عبارتیں آپ کو آج کی بائبل کے اندر مل جائیں گی۔ میں نے باقاعدہ خود آج کی موجودہ بائبل کے اندر اس قسم کے جملے پڑھے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پر یہ آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ عیسائی چرچ، اس کے ایک پادری کا اعلان تھا
کہ میں نہ تو عورت کو تعلیم دینے کا وبال لیتا ہوں، نہ ہی مرد کی حاکمیت کو غصب کرتا ہوں۔ یعنی مرد حاکم ہے اور مرد حاکم ہی رہے گا، اور جہاں تک عورت کی بات ہے تو میں عورت کو تعلیم دینا ایک وبال سمجھتا ہوں، اور اس وبال کو میں خود برداشت نہیں کرنا چاہتا، یعنی میں کسی عورت کو تعلیم نہیں دینا چاہتا۔ ان کے یہ جو پریسٹ ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں، یہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور دین کا ایک صحیح کہہ لیں کہ اپنے تئیں رخ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں حضرت عیسیٰ نے پیغامات دیے تھے وہ یہ تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغامات دیے، یقیناً وہ مردوں کے لیے بھی ہوں گے تو عورتوں کے لیے بھی ہوں گے، اور جس طرح ایک پادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے دین کو پہنچانا اگر چاہتا ہے تو اس پر یہ بھی لازم ہے کہ جو بات مردوں کو پہنچانے کی ہے وہ مردوں کو پہنچائی جائے، اور جو عورتوں کو پہنچانے کی ہے وہ عورتوں کو پہنچائی جائے۔ لیکن یہ جو پادری ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو تعلیم دینا، یہ عورت کو بائبل کی تعلیمات سے روشناس کروانا، یہ تو وبال ہے، اور میں یہ وبال لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مرد حاکم ہے، سیاہ سفید کا مالک ہے، جو چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یک لخت عورت کے حقوق کو ختم کر دینے کی بات کرنے والوں میں اگر میں آپ کے سامنے جملے ذکر کر رہا ہوں تو عیسائیت کے ذکر کر رہا ہوں، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اپنی افرادی قوت کے اعتبار سے، کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ اگر کسی مذہب کے لوگ ہیں تو وہ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام کا نمبر آتا ہے، مسلمانوں کا نمبر آتا ہے۔ تو جو زمانہ کہ جو لوگ کہ جو دنیا میں اس وقت اکثر کی آبادی میں ہیں اور ایسے ممالک میں، ایسے بر اعظموں میں رہتے ہیں کہ جو سویلائزڈ معاشرہ کہلاتا ہے، تو ان کے جو اپنے لوگ ہیں، ان کی جو اپنی تعلیمات ہیں، ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے ان کے مذہبی پیشوا ہیں، ان کے یہ جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک اور پادری نے عورت پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ عورت عفریت ہے۔ عفریت یہ شیاطین کی ایک قسم ہے جو سب سے خبیث ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، ہر طرح کا بھیس بدل سکتے ہیں، اور شیاطین میں سب سے زیادہ یعنی کہہ لیں کہ پاور رکھنے والی یہ قسم کہلاتی ہے عفریت۔ تو کہا کہ عورت ایک عفریت ہے، بھوت ہے عورت ایک، اور برائی کا دروازہ ہے، گناہ کا راستہ ہے، بچھو کا ڈنک ہے، جھوٹ کی بیٹی ہے، دوزخ کی نگہبان ہے، امن کی دشمن ہے، جنگلی جانور ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ میں کن کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو؟ وہ ان لوگوں کی کہ جو مذہبی پیشوا ہیں، عیسائیت کی تبلیغ کرنے والے ہیں، جو بائبل کی تعلیمات کے علمبردار بنتے ہیں کہ ہم وہ باتیں پہنچاتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے اقوال ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر اگر آپ کو یہ کوئی افسانوی باتیں لگ رہی ہوں تو آپ چیک اٹ یور سیلف، آپ خود بھی جا کر اس کو چیک کریں اور گوگل سے اس کو نکال سکتے ہیں۔ ہر چیز آپ کے سامنے واضح طور پر آ جائے گی، اور اس کو باقاعدہ یہ خود بھی ایڈمٹ کریں گے کہ ہاں یہ باقاعدہ ہمارے بڑوں سے ہوا، اور آج بھی ان کے ہاں اس طرح کی سوچ کے حامل افراد موجود ہیں کہ جو عورت کے حوالے سے اس قدر گھٹیا قسم کے تصورات اپنے ذہنوں میں پالتے ہیں۔ پھر آرتھوڈکس پادری، یہ ایک ان کی قسم ہے عیسائیوں کے اندر جو بہت متشدد ہوتے ہیں۔ اس آرتھوڈکس پادری پریسٹ کا یہ کہنا ہے کہ عورت میں روح نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، عورت میں روح نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی عورت ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر روح کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ کیسا جملہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی گہرائی یہ ہے اس جملے کی کہ عورت کے اندر روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ گہرائی یہ ہے، اس کی ڈیپتھ یہ ہے کہ جو روح ہوتی ہے وہی انسان کو اخلاق سے روشناس کراتی ہے، یہ روح ہی ہوتی ہے جو علم کی پیاسی ہوتی ہے، اور روح کے ہی اثرات ہوتے ہیں جو جسم پر دکھائی دیتے ہیں۔ تو دراصل ہمارا جو جسم ہے یہ کسی بھی چیز کا تقاضا نہیں کرتا، تقاضا کرتی ہے ہماری روح۔ ہماری روح چاہتی ہے، یہ جو آپ نے لفظ سنا ہوگا روحانیت، یہ وٹ از روحانیت؟ یہ روح کی ہی غذا ہے، یہ روح کی ہی وہ کا رزق ہے کہ جو روحانیت کہلاتا ہے۔ تو کہا کہ عورت کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، عورت کے اندر بلٹن روح ہے ہی نہیں، کہ اگر روح ہوتی تو پھر تعلیم کی حاجت پڑتی، روح ہوتی تو اس کے لیے حقوق کی بات ہوتی، روح ہوتی تو اس کے لیے ایک مقام تصور کیا جاتا۔ وہ عورت کے اندر چیز ہی نہیں ہے،
لہٰذا تعلیم پر بھی اس کا حق نہیں ہے، معاشرے کے اندر بھی اس کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے خوبیوں کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ہے آرتھوڈکس پادری کی کہ جو باقاعدہ بڑے متشدد قسم کے عیسائی ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک تقریب کے موقع پر ایک پادری کا کہنا تھا، اس نے بڑی شدت سے دعویٰ کیا کہ عورت کا انسانی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت کا بیسیکلی تعارف کروایا جائے گا تو کیا کروائیں گے آپ؟ عورت ایک انسان ہے، عورت ایک آدمی ہے نا، آدمی سے مراد حضرت آدم کی اولاد ہے، تو انسان ہے عورت، مرد بھی انسان ہے، تو بنیادی تعارف تو کسی بھی مرد یا عورت کا یہی ہے کہ وہ انسان ہے۔ اس پادری نے کہا کہ عورت کا انسانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انسانی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ عورت کو مذہبی چیزیں چھونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، عبادت گاہوں کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک ناپاک شے ہے۔ یہ باقاعدہ ایک تقریب کے موقع پر پادری کے الفاظ ہیں، اور یہ اس کو باقاعدہ لکھا گیا اور آگے اس کو کوٹ کیا گیا۔ پھر پرنسپل ڈونلڈ، اب یہ کون سا شخص ہے آپ اس کو خود جا کے دیکھیے گا، یہ پرنسپل جو ڈونلڈ ہے اس کا کہنا ہے کہ عورت محض مرد کا دل بہلانے والی ایک چیز ہے، اس کا تقابل مرد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس کا تقابل انسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس جملے کو سمجھیں جو اس کی بات ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے، اور ان لوگوں کی بات ہے کہ جس کو یہ اپنا بڑا سمجھتے ہیں، جن کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہیں، جن کو اپنا پاپ اور باپ قسم کی توپ قسم کی چیز سمجھتے ہیں، یہ ان کے یہ کلمات ہیں، کلمات بھی کیا کہوں، ان کی یہ ہذیانات ہیں۔ اس نے کہا کہ عورت صرف دل بہلانے کی چیز ہے، اس کا تقابل مرد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یعنی دن کے مقابلے میں کیا آتی ہے، کیا آتی ہے، صبح کے مقابلے میں کیا آتے ہیں، شام، تقابل کرتے ہیں نا، دن رات صبح شام۔ کہا کہ ہم جب تقابل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، مرد اور یعنی جو عورت ہے وہ مرد نہیں ہے، جو مرد ہے وہ عورت نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے، صبح ہے تو شام نہیں ہے، شام ہے تو صبح نہیں ہے۔ تو ہم جب تقابل کرتے ہیں تو عورت اور مرد کا تقابل کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تقابل میں یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ عورت کا تقابل مرد کے ساتھ کیا جائے۔ اس نے کہا کہ عورت کا تقابل کرنا ہے تو انسانیت کے ساتھ کرنا پڑے گا، یعنی جس طرح دن اور رات دو اپوزٹ چیزیں ہیں، تو انسان اور عورت بھی تقابل کیا جا سکتا ہے، دو اپوزٹ چیزیں ہیں، انسان ہے تو عورت نہیں ہے، عورت ہے تو انسان نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر میں ان لوگوں کی باتیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ایک مہذب معاشرہ کہلاتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، جو فیمنزم کی باتیں کرتا ہے اور مساوی حقوق کی باتیں کرتا ہے، عدل و انصاف کا پرچم اٹھا کر معاشرے میں پھرتا ہے اور ورغلاتا پھرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی ساری تعلیمات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یورپ کا، جو ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا معاشرہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں جا کر جئیں، وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ باتیں کرنے والے نظر آتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ایشیا کی حالت رکھتا ہوں۔ ایشیا سے مراد میری یہ پورا جو ایک بر اعظم ہے ایشیا، اس کے اندر جو ممالک آتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی کیا حالت ہے۔ یہاں پہ اگر آپ جائزہ لیں تو ایشیا کے اندر مذاہب بہت زیادہ ہیں دیگر بر اعظموں کے مقابلے میں۔ یہ جو بر اعظم ایشیا ہے تو مذہب کی تعداد کے اعتبار سے زیادہ مذاہب آپ کو اس بر اعظم میں ملیں گے، سینکڑوں قسم کے یہاں مذاہب آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی کس کو خدا مانتا ہے، کوئی کس کو مانتا ہے، بہت زیادہ مذاہب ہیں۔ ان مذاہب کا اگر آپ جائزہ لیں پورے کا پورا ایشیا کے اندر، تو عورت کی خود مختاری کسی بھی مذہب نے کبھی تسلیم نہیں کی۔ کسی بھی مذہب جو ایشیا کے اندر موجود رہا، اتنے سارے مذاہب ہیں، کسی نے بھی کبھی بھی عورت کو ایک خود مختار کہ اپنے فیصلے خود کرنے والی اور اپنی مرضی کے مطابق اسٹیپ لینے والی، کبھی بھی کسی مذہب نے اس طرح عورت کو کبھی بھی نہیں سمجھا۔ اچھا، ہندو اسکالر ہے جس کا نام ہے RG بھنڈار، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ عام طور پر عورتوں کی فطرت کا قدیم آریائی تصور ان کی خوشامد کرنا نہیں ہے۔ وہ وید اس پڑھنے سے محروم تھیں اور ایسی تمام مذہبی رسومات جن کو انہیں ادا کرنا تھا، انہیں حکم تھا کہ وہ انہیں وید منتر کے بغیر ہی انجام دیں۔ یہاں تک کہ عورت کو بھگوت گیتا بھی، اس بھگوت گیتا میں بھی عام عقیدے کا اظہار ہے کہ عورت ہی اکیلی وہ گناہگار روح ہے کہ جو وائسا اور شودرا کے روپ میں پیدا ہوئی ہے۔
یہ ان کی مذہبی کچھ ٹرمز ہیں، مذہبی کچھ ان کی ٹرمنالوجیز ہیں کہ جس میں رہ کر انہوں نے بات کی ہے. یعنی ان کی جو اپنی کتاب ہے مقدس، جس طرح ہمارے یہاں کتاب ہے تو ان کے یہاں بھگوت گیتا ہے. تو بھگوت گیتا کے مطابق جو آج بھی ان کے ہاں رائج ہے، بڑا اس کو یعنی وہ اپنی مذہبی کتاب تصور کرتے ہیں، تو یہ جو بھگوت گیتا ہے اس کے مطابق بھی عورت کا معاشرے میں نہ معاشرتی اعتبار سے اسٹیٹس ہے، نہ مذہبی اعتبار سے اسٹیٹس ہے. ان کی اپنی مذہبی جگہوں پر عورت اگر جائے تو وہاں پر اس کا اسٹیٹس الگ ہے، مرد کا اسٹیٹس الگ ہے. اور عورت اگر کوئی مذہبی رسومات ادا کرے گی بھی تو وہ اس طور پر ہرگز ادا نہیں کرے گی کہ جس طرح کامل اور مکمل طریقے سے ان کے معاشرے کا کوئی مرد ان رسومات کو ادا کر رہا ہوتا ہے. یہ ان کا پڑھا لکھا بندہ اور ایک جو بہت بڑا مذہب ہمارے اس سرزمین پر موجود ہے، یہ ان لوگوں کی تعلیمات ہیں کہ جو باقاعدہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اچھا، پھر ایک مذہب ہے بدھ مت. اس کا ایک مورخ ہے ویسٹر مارک. اس کے مطابق عورتیں مردوں کو اپنے جال میں پھنسانے والی ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے. عورتوں میں مدہوش کرنے والی ساری قوتیں ڈالی گئی ہیں جو دنیا کے دماغ کو اندھا کر دیتی ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو عورت کے متعلق بات کی گئی ہے، یہ عورت کی عزت ہے یا عورت کی ذلت ہے؟ یہ بات ہے بدھ مت مذہب کی. اور یہ بدھ مت میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی کم لوگ نہیں ہیں. میں کوئی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جن کو آپ بھرنا چاہیں تو ایک شیزور میں مکمل آ جائیں گے. یہ بدھ مت بہت بڑا مذہب ہے ہمارے اس ایشیا کا، اور اس کے پیروکار آپ کو ایک بڑی تعداد میں نظر آئیں گے. آپ جا کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بدھسٹ ہیں ان کے یہاں پر ان کے اس مذہب کے اندر عورت ذات کے حوالے سے کیا تصورات ہیں اور کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. اب آپ یہ غور کریں اس پورے بیان میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ معاشرے کہ جہاں سے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ہم نے خود انجیکٹ کی ہیں. ہمارے ہاں پر وہ کلچر نہیں تھا، وہ باتیں نہیں تھیں، وہ انداز نہیں تھا کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ کر کے داخل کیا جا رہا ہے. یہ سارے کا سارا انداز ان معاشروں سے لیا گیا ہے کہ جن کی ایک تصویر میں نے چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس معاشرے کے جس کی تعلیمات در حقیقت یہ ہے ان کی مذہبی کتابیں. دیکھیں تعلیمات کیا ہوتی ہے؟ تعلیمات وہ نہیں ہوتی کہ جو انسان بھاشن دے لے اور تقریر کر کے نکل جائے تو وہ تعلیمات ہے. نہیں، تعلیمات ہمیشہ ایک باقاعدہ پیپر پہ ہوتی ہے. دین اسلام ہے نا، ہمارے پاس جو دو بنیادی تعلیمات ہیں کس کی ہیں؟ اللہ اور رسول کی ہے نا. اسی کے مطابق ہم چلیں گے، قیامت تک چلیں گے. قرآن بھی پیپر پہ ہے، ہمارے رسول کی حدیث بھی پیپر پہ موجود ہے. کسی بھی مذہب کی جو تعلیمات ہوتی ہے نا، جو اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، کانسیپٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے متعلق، وہ باقاعدہ آن پیپر ہوتا ہے. تو ان مذاہب کی کتابیں دیکھیں، توریت آج بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، لیکن وہ اس کیفیت میں نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھی. ان کی تبدیلیوں کی صورت میں موجود ہے. تو یہ تبدیلی کرنے والے وہی لوگ تھے، انسان. انہوں نے جب ان میں تبدیلیاں کی اور تورات کی آیتیں اپنے تئیں، انجیل کی آیتیں، زبور کی آیتیں پڑھ پڑھ کے عورت کے حقوق انہوں نے مارنا شروع کیے، تو اس سے ان کا اپنا ذہن پتہ چلا. ان لوگوں کے معاشرے کی ہمارے سامنے ایک تصویر سامنے آ گئی. اسی طرح جو دیگر مذاہب ہیں کہ جو آسمانی مذہب بھی نہیں ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی ہیں، تو ان لوگوں کی بھی جو ان کی اپنی دین کی کتابیں ہیں، تو وہاں پر بھی اس قسم کی کوئی باتیں نظر نہیں آتی کہ جس کو دیکھ کر بندہ یہ کہہ سکے کہ ان معاشروں کے اندر عورت کی عزت ہے. بلکہ عورت کو تو انسان ہی تصور نہیں کیا جاتا، اور تقابل اگر کرنا ہو عورت کا تو مرد کے ساتھ یہ تقابل کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ انسان کے ساتھ. یہ کہتے ہیں کہ انسان ہے تو عورت نہیں، عورت ہے تو انسان نہیں. یہ سارا ان کے ہاں کانسیپٹ ہے. اب یہ جو دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ دین اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، دین اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، دین اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، یہ جو بات ہے یہ 100% درست ہے. آج اگرچہ میں یہ بات جانتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ایسے افراد موجود ہوں کہ جو سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرنے والے ہوں، مختلف قسم کے پیجز لائک کر رکھے ہوں، ان کی پوسٹیں آپ روزانہ کی بنیاد پر چیک کرتے ہوں، اور آپ ان کے جملے اور ان کی اپنی ذہن کی منطق ہے عورتوں کے حقوق سے متعلق، آپ نے وہ بھی پڑھ رکھی ہوں. اور میری باتیں کہ اسلام نے سب سے زیادہ حق دیا ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سن کر دل میں مسکراہٹ یا ہنسی کا تصور پیدا ہو رہا ہو کہ حضرت صاحب آپ تو 2 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جو پیجز آپ دیکھتے ہیں اس سے زیادہ پیجز میں دیکھتا ہوں، جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اس سے زیادہ ویڈیوز میں دیکھنے والا ہوں.
جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دانشور ہیں، ان کی دانشوری کا روزانہ میں آپ سے زیادہ مشاہدہ کرنے والا ہوں، ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پر میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ دین اسلام نے جو عورتوں کو حق دیا ہے وہ دین اسلام کا فلسفہ ہے۔ سب سے بنیادی چیز، دین اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، سب سے بنیادی چیز، یعنی زندہ ہوگا تو حق ملیں گے نا، زندہ ہوگا تو مقام ملے گا، زندہ ہوگا تو عزت ملے گی۔ دین اسلام نے سب سے پہلے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ایرا میں تشریف لائے، جس زمانے میں آپ تشریف لائے، وہ زمانہ کن کا تھا؟ وہ زمانہ ہندوانہ زمانہ تھا، مشرکانہ زمانہ تھا۔ اس زمانے کے اندر عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا کہ ہم نے نہیں سنا؟ صحابہ کرام نے آ کے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو اپنی کہانیاں نہیں بتائیں کہ یا رسول اللہ میری ایک بیٹی تھی، اس کو باقاعدہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کنویں کے اندر ڈال دیا، یا رسول اللہ اس کو تیار کر کے لے کے گیا، وہ یہ سمجھی کہ میں اس کو کھلانے لے کے جا رہا ہوں، جا کر گڑھا کھودا اور میں اس پر مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ یا رسول اللہ میں نے جب کنویں میں ڈالا تو بیٹی میری چلا کر ابو ابو پکارتی تھی، مجھے آوازیں دیتی تھی کہ مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ یا رسول اللہ میں اکیلا چھوڑ کے آ گیا۔ اس زمانے کے اندر عورت کو پیدا ہوتے ہی یا تو گڑھے میں دفن کر دینا، یا پھر سمندر میں غرق کر دینا، یا پھر اس کو جلا دینا، یا پھر اس کا گلا کاٹ کر مار دینا۔ یہ چار طریقے اس زمانے کے اندر بھی عام تھے، اور بدقسمتی کے ساتھ ہماری اس پاک سرزمین پر اور دنیا میں جہاں جہاں لوگ آباد ہیں، سویلائزڈ معاشرہ کہلاتا ہے، ہمارے ہاں بھی اس قسم کی سوچیں رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور آئے دن ہمارے سامنے اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ حضرت میں تو بیٹی والا ہوں اور میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یا میں تو ایسا کچھ کرتا نہیں ہوں۔ تو دیکھیں بات کیا ہے، سب سے بنیادی چیز ہے کہ بیٹی کو پسند کرنا ہے، بیٹی کی ذات کو، اس کی تخلیق کو پسند کرنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ کہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، میں نے تو کوئی تانا بھی نہیں دیا تھا۔ بات یہ ہے دل کی کیفیت کیا تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث انف ہے۔ میں عورتوں کی خالی فضائل پر اور ان کے حقوق پر گھنٹوں آپ کے سامنے ایک لیکچر دے سکتا ہوں، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت کہو، بیٹیوں کو برا مت سمجھو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں خود بیٹیوں والا ہوں۔ اب سوچیں یہ کس لیول پہ آپ آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ بیٹیوں والے ہیں۔ جو آپ کی اولاد ہے ان میں زیادہ تعداد 4 بیٹیاں موجود ہیں آپ کی، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک شہزادی تھی حضرت فاطمہ، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں اس حدیث کا کیا جواب ہے جس میں میرے آقا فرما رہے ہیں بیٹیوں کو برا نہیں کہنا، میں خود بیٹیوں والا ہوں۔ بیٹی والا نہیں فرمایا، میں بیٹیوں والا ہوں، میری بھی بیٹیاں ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا ہے، سیدہ زینب ہے، اور سیدہ رقیہ ہے، سیدہ ام کلثوم ہے۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی۔ اب اگر بیٹیاں یا عورت کا وہی حق ہوتا کہ جو ان سویلائزڈ معاشرے کی اپنی لکھی ہوئی باقاعدہ ان کی مذہب کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بیٹیاں زیادہ عطا فرماتا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ بیٹیوں کے حق بتائے اور اپنے عمل سے بتایا کہ جو بیٹی ہے اس کا حق کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ آج ہماری بھی بیٹیاں ہیں، جوان بیٹیاں بھی موجود ہوں گی، کیا یہ انداز کبھی ہم نے دیکھا یا ہمارا کبھی ایسا انداز ہوا کہ ہماری بیٹی ہمارے کمرے میں آئی ہو، یا ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بیٹی آئی ہو، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہم جب گھر میں آتے ہیں تو بیٹی ہو سکتا ہے کہ ہمارے چپل اتارتی ہو، ہمارے بوٹ اتارتی ہو، سوکس بھی اتار دیتی ہو، پانی بھی پیش کرتی ہو، کھانا بھی لگاتی ہو، کپڑے دھو بھی دیتی ہو، استری بھی کر دیتی ہو۔ بیٹی جب آئے آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، آپ کمرے میں موجود ہیں، تو آپ بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی عزت و حرمت اور جن کے قدموں پر ساری کائنات کی ماؤں کی چادر قربان ہو جائے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ زہرا آتی تھی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کو اپنے برابر میں بٹھایا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، سنتوں کی بات کی جاتی ہے، دین کے ایٹیکیٹس کی بات کی جاتی ہے، آپ میں جن کی جوان بیٹیاں ہیں خدا کی قسم یہ انداز اپنا کے دیکھو۔ کیوں نہیں کرتے ہم انداز اپنا؟ دین اسلام میں جس نے ٹوپی پہن لی، جس نے داڑھی رکھ لی، وہ عورتوں کے حوالے سے اتنا متشدد کیوں سمجھا جاتا ہے بھائی؟ اگر آپ کو نہیں پتا کہ بیٹی کا حق کیا ہے تو ہم سے آ کر پوچھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر میں کچھ اولاد کے لیے پھل لائے یا دیگر چیزیں لائے،
تو اگر دینا شروع کرنا ہے تو پہلے بیٹیوں کو دے، پہلے بیٹیوں کو دے، بیٹیوں کا دل پہلے خوش کرے۔ یا رسول اللہ ایسا کرنے سے ہوگا کیا؟ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن خوش کرے گا۔ اللہ کا خوش کرنا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سوچے، جہاں پر ہر انسان کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ رب کا خوش کرنا یہی ہوگا کہ وہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ وہ رب کا خوش کرنا یہی ہوگا کہ وہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے گا، ہمارے اعمال پر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کی تعلیمات ہیں بیٹیوں سے متعلق، اور جو آپ کے فرمودات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اٹس اے ہیوج ٹاپک۔ میں آپ کے سامنے صرف اشارہ دے کر ذکر کر رہا ہوں۔ میں چاہتا تو حدیثیں بھی ذکر کرتا، میں چاہتا تو آپ کے سامنے آیتیں بھی بیان کرتا، مگر میں بات یہاں پر ختم کر رہا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کا حق پہچانیں۔ وہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، اگر وہ جائز تعلیم ہے تو وہ تعلیم ان کو دلوائیں۔ اگر وہ کوئی ہنر سیکھنا چاہتی ہیں، وہ جائز ہنر ہے تو وہ ہنر آپ ان کو سکھائیں۔ کبھی بھی بیٹی کے ساتھ اونچی آواز میں بات مت کریں، کبھی بھی بیٹی کا حق تلف نہ کریں۔ دینے کے معاملے میں ہمیشہ بیٹی کو مقدم رکھیں۔ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ جناب بیٹی کو ہم نے یہ اس کا جہیز بنا کر دے دیا تو اب ہماری وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں رہا، یہ اس کو حقوق دیں، اس کی مرضی کے مطابق زبردستی اس کو کوئی گھوڑی گدھی سمجھ کر، اس کی کتی سمجھ کر یہ شادیاں نہ کر دیں۔ یہ میں لفظ کہنے پر مجبور ہوں آپ کے سامنے، جی ہاں میں مجبور ہو کر یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک مذہبی شخص سمجھا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین بس یہ کہتا ہے کہ بیٹی یہاں پر 18 سال کی ہوئی تو اب آنکھ بند کر کے جو مرد مجھے جس طرح نظر آیا میں نے اٹھا کے اس کو کھوٹے سے باندھ دینا ہے۔ اور بھائی دین اسلام نے ایک بالغہ عورت کو مرضی سے شادی کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے۔ آپ مسلمان ہو کہ نہیں؟ قرآن ماننے والے ہو کہ نہیں؟ حدیث ماننے والے ہو کہ نہیں؟ اپنے بچوں پر شفقت کرو۔ جب خود کی شادی کی بات آئی تھی تو کیا انداز تھا؟ وہ انداز اپنے بچوں کے ساتھ بھی رکھیں۔ اپنے بچوں کے شادی بیاہ کے معاملات کے اندر، ان کے خرچوں کے معاملات کے اندر، ان کے تعلیم کے معاملات کے اندر ان کے ہم نوا بنے، ان کے فرینڈ بنے، ان کے دوست بن کر دکھائیں، اور خاص طور پر بیٹی کے حق میں ضرور رعایت کریں۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا کہ کن چیزوں کو آپ نے پڑھ کر اپنے گھر میں بیٹی کے ساتھ ایک اچھا انداز رکھنا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ پر بھروسہ مت کیا کریں، جس کے چکر میں بیٹی پہلے پتہ چل گئی تو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ یہ الٹرا ویلٹرا کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے تو خدا کا شکر ادا کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے برکت کی علامت یہ ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہے۔ وہ عورت تو برکت والی ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جناب 1 2 3 تم نکلو یہاں سے، یا پھر ہم چونکہ اپنی والدہ کے پہلے بیٹے تھے تو اب ہمارا بھی پہلا بیٹا ہونا چاہیے، ورنہ اس عورت کو عورت رہنے کا حق نہیں رہے گا، وہ ہماری ماں اس پر ظلم کرے گی یا ہمارے سسرال میں اس کو تانے دیے جائیں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، بیٹیاں ہوتی بھی مردوں کی وجہ سے۔ سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں میں، تو کوئی آیت بھی نہیں پڑھ رہا، سائنٹیفکلی اٹ از پروون۔ آپ جا کر چیک کریں کہ اگر بیٹیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں 1 2 3 4 5 تو وہ کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ عورت کو الزام دینا تو بنتا ہی نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے، نہ سماجی اعتبار سے، نہ سائنس کے اعتبار سے، نہ عقل کے اعتبار سے۔ تو جس چیز کا بنتا ہی نہیں ہے اس پر ظلم ڈھا دینا، یہ ہمارے یہاں پہ رائج ہے، ہمارے کلچروں میں چل رہی ہے، ہمارے اپنے گھروں کی باتیں ہیں یہ۔ تو اس چیز کو ختم کریں، بیٹی کا خوش دلی سے خیر مقدم کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بیٹیاں ہوں تو وہ قیامت کے دن میں اس طرح ہوں، 2 انگلیوں کو ملا کر اس طرح فرمایا۔ تو اپنی بیٹیوں کو عزت دینا سیکھیں، یہ آئیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، گھر میں جائیں تو ان کو باقاعدہ پیار کریں، یہی بیٹیوں کا حق ہے، یہی ان کی تعلیمات ہے، ان کے حقوق کی، ان کی مرضی کی رعایت رکھیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔